السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول سلفائٹ، ایپیسوڈ 11. یہ معمہ 50 برس بعد از مسیح دور کے ایک یونانی ڈرامہ نگار اور رائٹر پلوٹوش نے اپنے ڈرامے بادشاہ تھیسیس کی زندگی میں پیش کیا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسیس اور نوجوان ایتھنا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے کریٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی. یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت متبرک سمجھا جاتا تھا، بلکہ یونان کے مرکز ایتھنز کا نام ہی ایتھنا شہزادی کے نام پر ہے. بعد میں رفتہ رفتہ ایتھنز کے باسیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسیس کا جہاز نام دے کر تبرک کے طور پر اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر لیا. یہاں تک کہ 250 برس بیت گئے اور بادشاہ ڈیمیٹرنس کا دور آ گیا. اس دوران جیسے جیسے اور جہاں جہاں جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی، اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا. کچھ عرصے بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہو گیا ہو. اس زمانے کے فلاسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دیے. کچھ فلاسفر کہتے تھے کہ جہاز پورا بدل چکا ہے، اس لیے اب یہ متبرک جہاز نہیں رہا. کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ وہی جہاز ہے. وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا اور پھر بولنا شروع کیا تھا. تو اسٹوڈنٹس، پلوٹارش پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ میں سے زیادہ تر یہی سوچیں گے کہ یہ عین وہی جہاز ہے. اگر ایسا ہے تو آگے سنیے. صدیوں بعد 16ویں صدی میں تھامس ہابس نے اس معمے پر کام کرنا شروع کیا. اس نے حل دینے کے بجائے جان بوجھ کر معمہ مزید پیچیدہ کر دیا. پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے، مگر اب جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. جیسے اگر کائنات میں ہماری زمین کے علاوہ کہیں اور بھی زندگی ہے تو واہ واہ، اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شدید شاوا. اس کی بات پر ہال میں اسٹوڈنٹس کی دھیمی دھیمی ہنسی کی آواز گونج گئی تھی. تھامس نے اس معاملے میں مزید تفصیل شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس متبرک جہاز کے پچھلے تمام تختے اور جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے جہاز دوبارہ بنا کر بندرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس 2 جہاز ہو گئے، ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تھیسیس کا جہاز کون سا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا. ہاں نم آنکھیں سکوڑے اور کان کھولے اسے سن رہی تھی. وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا. اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی. پلوٹوش سے پہلے ہیراکلیٹس اور پلوٹو بھی اسی قسم کا سوال پوچھ چکے تھے. انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑہارے نے اپنے کلہاڑے کا دستہ تبدیل کروایا، کچھ عرصے بعد دستے میں لوہے کی تیز دھار تبدیل کروا لی. کیا یہ وہی کلہاڑا ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے؟ تھامس نے یہاں بھی پنگا لیا اور پوچھا کہ کلہاڑے کے قدیم پرزوں کو جوڑ کر اگر کلہاڑا بنا لیا جائے تو اب 2 کلہاڑے ہو گئے. سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلہاڑا کون سا ہے؟ ہال میں گہری خاموشی چھائی تھی. پہلے والا کلہاڑا اصلی ہے. جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بلا اختیار ہی جواب دیا تھا. نہیں، بعد والا اصلی ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تھا اور لڑکی کی نفی کی تھی. آر جے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی. ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا. اس فلسفیانہ معمے کا سائیڈ افیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قانونی جنگ کی صورت میں نظر آیا تھا. تفصیل کے مطابق 1854 میں امریکی جہاز USS کانسٹالیش بنایا گیا اور اس نے 100 برس امریکہ کی سروس کی. رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے. تب اسے بالٹیمور کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا. 1990 میں اس جہاز کے قدیم حصوں کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تخلیق کر لیا گیا. تاریخ دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز ہی اصلی ہے. پرانی لکڑی والے جہاز کو USS کانسٹالیش نہ کہا جائے. یہ کیس 2004 تک بھی حل نہ ہو سکا.
اب جب بھی کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے اور نیا افسر آتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصلی مان لیتا ہے، تب اس کے خلاف حسب ذائقہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جاپان میں مذہب کی عبادت گاہیں مذہبی رسوم کے سلسلے میں ہر 20 سال بعد دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں، مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادت گاہیں کہا جاتا ہے۔ ایک عبادت گاہ 62 بار تعمیر نو سے گزری، پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے مذاہب کے لوگ ان شنٹو عبادت گاہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہیراکلس نے اس معاملے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریا میں قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریا وہ دریا رہتا ہے اور نہ ہی تم، لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدل جاتی۔ تھامس نے اعتراض کیا کہ بھیا، دریا میں صرف پانی بدلتا ہے، کنارے نہیں بدلتے، اس لیے دریا کی مثال غلط ہے۔ ہر دور میں مختلف فلسفیوں نے اس معاملے کا حل پیش کیا ہے، مگر ان تشریحات میں نقائص ہمیشہ موجود رہے۔ ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا تھا۔ یہ سب فلاسفرز کا خیال تھا۔ اب آتے ہیں سائنس کی طرف۔ کچھ پل خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا۔ آج 21ویں صدی میں بھی یہ معمہ جوں کا توں موجود ہے اور کئی اشکال میں سامنے آیا ہے۔ بالفرض ایک انسان کے جسم کے تمام عضلات رفتہ رفتہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ سمیت، تب اس انسان کی اصل شناخت کیا ہوگی؟ ابھی ایسا مکمل طور پر ہوا تو نہیں، مگر مستقبل قریب میں ہونے لگ جائے گا۔ ہر 5 سے 7 برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دوران شکل و صورت اور جسم بھی بدل جاتا ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان کئی بار بدلتا ہے۔ جو ایٹم براہ راست ہوا میں جھڑ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے جسم میں چند ارب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں، کچھ ایٹم شاید قائد اعظم کے ہوں گے، کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بدھ کے بھی ہوں گے۔ آپ کے اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے۔ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاشیں اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پیناڈول کھا لیں۔ یعنی دریا تو بدلتا ہی ہے، تم زیادہ بدل جاتے ہو، بلکہ بالکل نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والے آپ کون ہیں؟ ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہی نہیں، دوسرے زندہ و مردہ انسانوں سے ادھار لیا ہوا ہے۔ اس نے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ یہی تھیسیس کے جہاز والا معمہ ہے، جو خود تبدیلی سے نہیں گزر رہا، جوں کا توں وہیں کھڑا ہے۔ وہ اسٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا۔ تو یہ تھا تھیسیس کے جہاز کا معمہ جو 7 سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لاجواب رہتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں مس کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے بہت سے مذاہب گزرے ہیں۔ آپ کے خدا نے 4 پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں اور آخر میں قرآن نازل کیا اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا۔ یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی سبھی مذاہب میں۔ تو قدیم مذاہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کر موجودہ دور تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اصرار کیا جائے یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پر اعتماد کیا جائے۔ آپ نے کہا تھا کہ پہلے والا کلہاڑا اصلی تھا، اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے، اس سے پہلے والے نہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے مس کہ اگر کلہاڑا پہلے والا اصلی اور حقیقی تھا تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آرجے نے لڑکی کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا۔ لڑکی سمیت پورے ہال کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ انہی کے موضوع میں بری طرح سے پھنسا دے گا۔ خانم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کہ آرجے کیا چیز تھا۔ کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر؟ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، خانم نے غصے سے پاس بیٹھی مہرو کے کان میں کہا تھا۔ آرجے کو لاکھوں لوگ جانتے تھے
اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملحد تھا، اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق سید خاندان سے تھا۔ اگر وہ گمراہ کر رہا ہے تو لوگوں کو اس کے سوال کا جواب دینا چاہیے تاکہ غلط فہمی دور ہو، مہرو نے جواب دیا تھا۔ سوال حانم کے مذہب پر اٹھایا گیا تھا۔ وہ تلملا رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے آرجے کو۔ اسے فلسفے کا زیادہ علم نہیں تھا، اسے تو سائنس پڑھنے کے باوجود اتنا علم حاصل نہیں ہوا تھا جتنی باتیں وہ کر گیا تھا۔ دونوں ٹیچرز شاکڈ بیٹھے تھے۔ کوئی ہے جو میرے سوال کا جواب دے؟ کوئی بھی؟ اس نے چلا کر ہال میں بیٹھے اسٹوڈنٹ سے کہا تھا۔ وہ شو آف نہیں کروا رہا تھا، لیکن حانم کو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ شو آف کروا رہا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں۔ وہ تو صرف اپنے ذہن میں پلتے سوالات کے جواب لینے آیا تھا۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا، کوئی دلائل، کوئی لاجک، کچھ نہیں تھا کسی کے پاس۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ حانم نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر ایک دم اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ سے کم اعتماد تھی، لیکن اس سے مذہب پر سوال برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ سب نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور اس بار حیران ہونے کی باری آرجے کی تھی۔ اس نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ حانم سے دوبارہ ملے گا۔ وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی آرجے کے سامنے۔ آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سائنس سے زیادہ جدید مذہب ہے ہمارا۔ ابھی میرے پاس آپ کے سوال کا دلائل کے ساتھ جواب نہیں ہے، لیکن مذہب کا تعلق عقیدت اور ایمان سے ہوتا ہے، اور عقیدت کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو کیا پتا؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ آخر میں طنزیہ ہو گیا تھا۔ آرجے نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا تھا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بدل کر بھی کچھ نہیں بدلا۔ تصور عقیدت کے گرد گھومتی نسبت ایک ہی ہے، عقیدت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے، جو اسے مانتا ہے وہی اصل ہے، وہی حق پر ہے۔ حانم جذباتی ہو گئی تھی۔ اب کی بار ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور اس کی شروعات اسٹیج پر بیٹھے ٹیچرز نے کی تھی۔ وہاں بیٹھا تقریباً ہر شخص اللہ کو مانتا تھا۔ آرجے نے قہقہہ لگایا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مس حانم۔ جذبات سے نہیں، دلائل سے جواب دیں، کوئی لاجک لائیں۔ میں ان جذبات پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ 1.5 گھنٹہ کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا سیمینار بہت دلچسپ رہا تھا۔ آج کے سیمینار کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو آپ کے سوال کے جواب ہم نیکسٹ سیشن میں دیں گے۔ عثمان ملک نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھالا تھا، اور آرجے مسکراتا اپنا موبائل اتار کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ وہ سب سے پہلے ہال سے باہر نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس اس کو نہیں جانتے تھے انہیں دل و جان سے متاثر کر گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ اسٹوڈنٹس سرگوشیاں کر رہے تھے۔ ہر طرف آرجے کی فضا بلند تھی۔ وہ انہیں سوچنے کی ایک نئی جہت دیکھ کر گیا تھا، جبکہ حانم کا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ دبو سی لڑکی تھی، نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا۔ سیمینار ختم ہو چکا تھا، سب باری باری باہر نکل رہے تھے۔ شاید وہ اگلے سیشن تک بھول بھی جاتے، لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا 2 سلفائٹس کی ایک عجیب و غریب داستان کا، جس کا انجام کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ایک نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آرجے، حانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا، اور پھر دھپ سے اس پر بیٹھ گئی۔ البتہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ وہ دونوں ابھی میس روم میں آئی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے آنی؟ یہ میس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ مہرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی۔ کیوں؟ کیا کچھ غلط کہا میں نے؟ حانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ سکون سے پانی پی رہی تھی۔ میس میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ان کے ٹیبل پر صرف وہ دونوں ہی بیٹھی تھیں۔ کیا آرجے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے تمہیں کبھی تنگ کیا؟ مہرو نے پوچھا تھا۔ نہیں، حانم نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں۔
کیا اس نے کبھی تمہیں ہراس کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں۔ اس بار خانم چونکی تھی۔ کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی لیتا ہے؟ مہرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کچھ پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے کہ ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں۔ خانم گڑبڑا گئی تھی۔ تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آر جے کو مس خانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی۔ پتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پر نہیں آیا۔ سوشل میڈیا پر کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ آر جے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی، اور جانتی ہو آر جے نے کیا ٹویٹ کیا تھا؟ اس کی بات پر خانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے۔ سٹرینج، 21 سال کی عمر میں ایک لڑکے کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے، اور تم پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے؟ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے خانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل، ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا ہے، بس اسی لیے تمہیں برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے دیکھا نہیں اس نے کیسے سب کو لاجواب کر دیا تھا؟ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان کا ہی بھرتا ہے نا مہرو، اور وہ مجھے اسی لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک ملحد ہے، خانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا۔ ویسے بھی اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی حقارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ خانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ماہم اور جواد آر جے کی رٹ لگا کر رکھتے تھے، یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا، اور ہاسٹل میں مہرو اس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے چاروں جانب آر جے تھا۔ خانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو کہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ کافر ہو کر مرے، عیسائی بن کر مرے یا ملحد ہی مرے، مجھے کیا ہوں؟ خانم نے سر جھٹکا تھا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہو گئے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دیں، ساری زندگی اور ساری تعلیم۔ ممکن ہے وہ سمجھیں کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ بات دراصل یہ ہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ خانم میکسیکم گور کی ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آر جے کی باتیں گونج گئی تھیں۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسے ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جاتا۔ آر جے قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین کرنے والا نہیں، اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں نے جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں دوں گی کیسے؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے، اتنا دماغ آیا کہاں سے ہے اس کے پاس؟ خانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور حمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی، اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے مکی، تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آر جے نے مکی سے سوال کیا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا مکی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آر جے کی گہری نظریں مکی کے چہرے پر جمی تھیں۔
وہ بس سر میں درد تھا، مکی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، مکی نے جواب دیا تھا۔ چلو اچھی بات ہے۔ آرجے نے مکی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ مکی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آرجے کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ جانتا تھا کہ مکی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ ہانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے، 1 بجے ان کی کلاس شروع ہونی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اٹھتے اور پھر تیار ہوتے دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی نا تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ ہانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کر مہرو نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ہانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے یہ۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ ہانم کے آنے سے پہلے ہی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ موسم اب آلود ہو رہا تھا، سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بخشتی تھیں۔ ہانم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو۔ یا پھر کہے گا کہ تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی؟ انہی سوچوں میں گم وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھیں۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہیں، ہم جوس پی لیں؟ مہرو نے کہا تھا اور ہانم نے اس کی بات پر سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھیں، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھیں۔ ہانم کی نظر اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکا رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ہانم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں، آرجے کی نظر اس پر بے دھیانی میں پڑی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، ہانم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہونے لگے تھے، اور آرجے بے دھیانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پیچ کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کے بائیں طرف ایک تل تھا۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آرجے نے ابھی تک اس کی ٹھوڑی یعنی چن پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا، یا شاید اس کی آنکھوں کے پاس وہ خوبصورتی اور وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی۔ اس کا پورا گروپ اٹھ کر چلا گیا تھا اور وہ بھی ساتھ ہی گیا تھا۔ ہانم نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ جہاں وہ ہوتا تھا وہاں ہانم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہانم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی، موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ویکینڈ پر وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ بارش زوروں سے جاری تھی۔ جواد، ماہم اور وہ تینوں بارش میں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ہمدان صاحب آفس سے آ گئے تھے۔ آسیہ بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھیں۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک جواد فٹ بال اٹھا کر گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ جواد، کہاں جا رہے ہو؟ فٹ بال دو ادھر۔ ہانم اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ماہم تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ آسیہ بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے۔
جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ جواد واپس آؤ، خانم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی۔ چلانے کی آواز سن کر 2 گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پر بیٹھے آر جے نے مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ گیٹ سے منہ باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں لگا رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر آگے بھاگ گیا تھا۔ جواد کی نظر آر جے پر نہیں پڑی تھی۔ اتنی دور سے بھی خانم نے آر جے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر ہوئی تھی اور ٹھا کی آواز سے گیٹ بند کیا تھا۔ آر جے یہاں؟ خانم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگی تھی جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ مکی نے دوسری بائک پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا میں نے خانم کو دیکھا تھا ابھی، آر جے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ہیلمٹ سر پر باندھتے مکی کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خانم اور یہاں؟ آر جے تم پاگل ہو گئے ہو۔ بالآخر مکی ہنسا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آر جے کو وہم ہو گیا ہے۔ ہاں، مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ وہ خانم تھی۔ آر جے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، نظر تو آئے گی نا ہر جگہ، مکی نے شرارت سے کہا تھا۔ بکو مت، معمول کے مطابق آر جے بھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حیران سا آر جے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اسے وہم ہوا تھا۔ یہ اسے لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خانم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 منٹ وہ بائکس کو فل بارش میں آگے پیچھے بھگائے جا رہے تھے۔ یعنی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے، وہ آر جے ہی تھا، وہ یہاں رہتا ہے، اللہ خیر کرے۔ خانم اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ منحوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ خانم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اسے اتنا آر جے کے قریب لایا جا رہا تھا۔ بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تھی اور وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی، پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں اس کا رنگ دمک رہا تھا۔ اس کے سنہری لمبے بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ پریشانیاں اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں۔ اب اسے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی کوئی دکھ۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی۔ انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب خوشحال تھیں اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی، خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں۔ کچھ موسم کا اثر تھا اور کچھ بارش میں بھیگنے کا اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا۔ آر جے کا خیال کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی۔ تیرے کمرے کے آئینوں کو میں دشمنوں میں شمار کرتا ہوں۔ ویکینڈ کے بعد وہ ہاسٹل واپس آ گئی تھی۔ ڈرائیور اسے گاڑی میں چھوڑ جاتا تھا۔ آسیہ بیگم اسے کھانے کی بہت سی چیزیں بنا کر دیتی تھیں، اسی لیے وہ اور مہرو میس میں کم جاتی تھیں۔ ہر 15 دن بعد ہمدان انکل اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی رقم ٹرانسفر کروا دیتے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ پیسے کہاں خرچ کرے، کیونکہ اسے فضول خرچی کی عادت نہیں تھی۔ اس میں اعتماد پیدا ہو رہا تھا اور وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ آج پھر ڈپارٹمنٹ میں ان کا سیشن تھا، یعنی پھر سیمینار تھا۔ آر جے وہ دونوں کلاس میں ایسے ہوتے تھے جیسے ایک دوسرے کو جانتے ہی نہ ہوں، اور یہی چیز خانم کو پرسکون کیے ہوئے تھی۔ وہ بلا وجہ اس کا سامنا نہیں کرتا تھا۔ اس دن جیسے ہی وہ دونوں کلاس میں داخل ہوئی تھیں، انہیں ایک افراتفری سی نظر آئی تھی۔ اسٹوڈنٹس ایک لڑکی کے گرد جمع تھے جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ کومل تھی، جس کی نئی شادی ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے، اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ اس کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنے ماموں کے گھر رہتی تھی۔ طلاق کے بعد اس کے ماموں نے بھی اسے رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ مہرو اور خانم دونوں کو دلی افسوس ہوا تھا۔ اچانک خانم کی نظر آر جے پر پڑی تھی، جس کے چہرے پر کافی غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کس بات پر غصہ آ رہا ہے۔ ایک لیکچر لینے کے بعد ان کا سیمینار شروع ہوا تھا۔ خانم اپنے آپ کو اس بار تیار کر کے آئی تھی کہ اگر آر جے نے جواب مانگ لیا تو وہ اسے دے سکے۔ کلاس میں ٹیچرز نے افسوس کیا تھا، آج کل ویسے بھی طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی تھی۔
ہمارا آج کا سیمینار کسی خاص موضوع پر نہیں ہے، بلکہ آج آپ لوگ معاشرے سے متعلق جو سوال آپ کے ذہن میں ہوں انہیں پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں پھیلی کچھ برائیوں کا ذکر کریں گے۔ عثمان ملک اپنے مخصوص انداز میں بول رہا تھا۔ اس نے 5 ممبرز کو اسٹیج پر بٹھایا ہوا تھا جو کافی ذہین کہلاتے تھے اور کافی تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ مختلف اسٹوڈنٹس نے مختلف سوال کیے تھے جن کا جواب دے دیا گیا تھا۔ برائیوں کی وجوہات کو زیر بحث لایا گیا تھا۔ آر جے ان کی باتیں سن سن کر پک گیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ میرا ایک سوال ہے۔ اسے دیکھ کر عثمان ملک اور اس کی ٹیم کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ڈر گئے تھے کہ جانے وہ کیا پوچھنے والا تھا۔ جی پوچھیں، اجازت دے دی گئی۔ اسلام میں طلاق کیوں دی جاتی ہے جبکہ ہندو مذہب میں ایسا نہیں ہے؟ اسلام میں عورت کو طلاق کے بعد گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ کوئی دوسری شادی کرنے کو راضی نہیں ہوتا۔ اگر وہ مجبوراً جسم فروشی شروع کر دے تو کس کا قصور ہوگا؟ اسلام سے اچھا تو ہندو مذہب، وہ اپنی بیوی کو چھوڑتے تو نہیں؟ آر جے کا لہجہ تلخی سے بھرا ہوا تھا۔ یہی سوال کچھ عرصہ پہلے شالنی نے کیا تھا۔ ہانم کے چہرے پر غصہ پھیل گیا تھا۔ اسے آر جے کی بات کہ ہندو مذہب بہتر ہے سن کر خود پر برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آر جے کو شوٹ کر دے۔ پلیز اب یہ مت کہنا کہ یہ ہمارے خدا کا حکم ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے۔ مجھے لاجک سے سمجھاؤ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اسلام میں۔ اسٹیج پر بیٹھے ممبرز نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ آر جے نے پہلے ہی اچھی خاصی سنا کر اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہاں بیٹھے اسٹوڈنٹس اسے اسلام کے حوالے سے ہی سمجھا سکتے تھے، لیکن آر جے نے منع کر دیا تھا۔ اس بار وہ سب سے پہلی رو میں بیٹھا تھا۔ آج کے اس سیمینار میں ٹیچرز موجود نہیں تھے۔ یہ سیمینار عثمان ملک کی ذمہ داری پر منعقد کیا گیا تھا۔ سب خاموش تھے۔ عثمان ملک کی نظریں اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں اور پھر نظروں نے ہانم کو ڈھونڈ لیا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، البتہ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی۔ ہانم نے محسوس کیا تھا کہ عثمان ملک گھبرایا ہوا تھا۔ وہ لوگ ایک ریشنلسٹ کے ہاتھوں ذلیل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ ہانم نے عثمان ملک کو سر کے اشارے سے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ آواز پر آر جے نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ آر جے کے چہرے پر ہانم کو دیکھ کر ناگواری ابھری تھی۔ وہ اب نیچے کی جانب اتر رہی تھی۔ سیمینار ہال میں کرسیاں پیچھے کی جانب اونچائی میں رکھی ہوتی ہیں تاکہ پیچھے والوں کو آسانی سے سب نظر آئے۔ وہ پر اعتماد سی آ کر آر جے کی سائٹ پر کھڑی ہوئی تھی۔ اوہ، تو مس ہانم، اب آپ کہیں گی کہ نسبت ایک ہی ہے، ہمارا ایمان ہے، دین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آر جے نے اس کے پچھلے جواب کا مذاق اڑایا تھا۔ مسٹر آر جے، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ ہانم نے سوال کیا تھا۔ اس بات کا میرے سوال سے کیا تعلق ہے؟ وہ اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہے یا نہیں؟ ہانم نے اس کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ ہاں ہے۔ وہ مدیحہ کو اپنی بہن ہی سمجھتا تھا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، آر جے نے جواب دیا تھا۔ وہ کچھ قدم بڑھا کر اس کے سامنے اسٹیج پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مہرو حیرت سے منہ کھولے اس کے اعتماد کو دیکھ رہی تھی۔ فرض کریں کہ آپ کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر ایک نہایت لفنگا انسان نکلتا ہے جو نشہ کرتا ہو، جوا کھیلتا ہو، بری عادتوں میں مبتلا ہو۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آر جے گویا دہاڑا تھا۔ ریلیکس مسٹر آر جے، صرف فرض کرنا ہے۔ وہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ وہ روزانہ شراب پینے کے بعد آپ کی بہن کو بری طرح سے مارتا ہو، اذیت دیتا ہو، اسے جانور سمجھتا ہو اور اس کے ساتھ جانوروں کی طرح پیش آتا ہو۔ آپ کیا کریں گے؟ ہانم نے پوچھا تھا۔ کیا آپ اپنی بہن کو اس کے پاس مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ آر جے نے غصے سے اپنے دانت اور مٹھیوں کو بھینچا تھا۔ میں اسے ختم کر دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کا مطلب آپ اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے لیکن طلاق نہیں دلوائیں گے۔ ہانم نے خود ہی جواب دیا تھا۔ میں اپنی بہن کے لیے ایسا گھٹیا اور وحشی انسان نہیں ڈھونڈوں گا۔ لیکن فرض کریں ایسا ہو جائے، پھر
فرض کریں آپ اسے نہ مار سکیں کسی مشکل کی وجہ سے، فرض کریں وہ روزانہ رات کو اپنے دوستوں کو اپنی بیوی کے پاس لاتا ہو، پھر؟ آخری بات کہتے ہوئے ہانم کا چہرہ سرخ ہوا تھا، لیکن وہ آر جے کا رد عمل دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا کریں گے آپ؟ آر جے کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہانم کا گلا دبا کر اسے مار ڈالے۔ کیا آپ اپنی بہن کو ساری عمر ایسے شخص کے ساتھ رہنے دے سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فوراً بولا تھا۔ کیا آپ کسی بھی معصوم لڑکی کے لیے ایسے شوہر کا سوچ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ کسی روبوٹ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بہن کی اس شخص سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ ہاں۔ دیٹس گریٹ مسٹر آر جے، وہ مسکرائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا ہے۔ اس بار چونکنے کی باری آر جے کی تھی۔ اسلام میں طلاق کو رکھا گیا کہ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو وہ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق دینے کے بعد دونوں فریقین کو غلطی کا احساس ہو تو رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جہاں مرد کو طلاق کا حق دیا گیا ہے، وہیں عورت کو خلا کا حق حاصل ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے عورت مرد کو ناپسند کرے، عدالت سے رجوع کر کے خلا کا حق استعمال کر سکتی ہے۔ کسی اور مذہب میں ایسا قانون دکھا سکتے ہو؟ اس دن کی بات کرتے ہو جس میں عورت کو پیدا ہوتے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا؟ چلتی حاملہ عورت پر شرط لگائی جاتی تھی کہ پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور اس کا پیٹ چاک کر دیا جاتا تھا۔ عورت کو تمام تر برائیوں کا محور سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی تھی۔ عورت کو جینے مرنے کا حق نہ تھا۔ شوہر کے مرتے ہی عورت کو ستی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اس کا جینا مرنا مرد کے ہاتھ میں تھا، کب زندگی دے کب قتل کر دے۔ معاشرہ برائیوں کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر ایک دین آیا جسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اس نے عورت کو پستی کی چکی سے نکالا، پستیوں سے نکال کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچایا۔ اگر عورت ماں ہے، قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اگر بیوی ہے تو اسے سکون کا نام دیا گیا۔ اگر بیٹی ہے تو اسے رحمت خداوندی کا نام دیا گیا۔ کوئی مذہب جو عورت کو اتنی عزت دے سکے ہے؟ آج بھی قدیم یونانی فلاسفر عورت کو تمام تر نحوست کی جڑ قرار دیتے ہیں، لیکن ایک اسلام ہے جو عورت کو معاشرے میں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے۔ آپ اس بنا پر بنا دلیل کے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ اور طلاق کے بعد عورت کو آزادی دی گئی ہے دوسری شادی کی۔ اسلام ہر طرح سے مکمل ہے مسٹر آر جے۔ یہ تو مسلمان ہیں جنہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کی مدد سے بیوہ اور ان کے بچوں کی کفالت کی جا سکتی ہے۔ وہ خود یتیم تھی اور وہ غربت کا دکھ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ آپ مسلمانوں کو نہیں، اسلام کو دیکھیں مسٹر آر جے، کیونکہ مسلمان پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن اسلام پرفیکٹ ہے۔ ہال ایک بار پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اگر آر جے مجمع کو خاموش کروانے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ لوگوں کو خوش کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے آر جے کو جواب دیا تھا۔ جانے وہ مطمئن ہوا تھا یا نہیں، لیکن وہ جان گیا تھا کہ پہلی بار کسی نے اس کے سوال کو سمجھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ آر جے کو پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے جیسی سوچ رکھنے والا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ ویل ڈن مس ہانم، عثمان ملک جوش سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ شکریہ، لیکن ابھی میرا جواب مکمل نہیں ہوا ہے۔ ابھی مجھے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ اس کی آواز پر دروازے کی طرف قدم بڑھاتے آر جے نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ کچھ وقت اور مسٹر آر جے، آپ کے تھیسس کے جہاز کا معمہ بھی حل کرتے ہیں۔ ہانم نے کہتے ہوئے ڈائس پر رکھے ہوئے لیپ ٹاپ سے اپنا موبائل اٹیچ کیا تھا، جس کی اسکرین اب پروجیکٹر پر نظر آ رہی تھی۔ پروجیکٹر کی اسکرین پر اب ہیرے اور سونے کے ہار یعنی نیکلس نظر آ رہے تھے۔